شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں جو قصص الانبیاء بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ معلومات جو مطالعہ کی کمی کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں وقتاً فوقتاً قصص الانبیاء کی اس سیریز میں بیان کی جائیں گی۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لائی گئی، اور آدم علیہ السلام کا پتلا بننے کے بعد شیطان نے کیا شیطانی کی، نیکوں کے ہاں بد اور بدوں کے ہاں نیک اولاد کیوں پیدا ہوتی ہے، روح کب پھونکی گئی، آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کا داخل ہونا۔ آج ہم ان سب واقعات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ ابلیس کی بادشاہت و عمارت ارضی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت و عمارت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے فخر و غرور کو فرشتوں پر آشکار فرمانا چاہا، جس سے وہ نہ جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کہ زمین پر اس سے پہلے رہائش پذیر جنوں نے فساد برپا کر دیا، خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، لہٰذا اب بھی جو خلیفہ بنے گا وہ بھی تو ویسا ہی کرے گا۔ لہٰذا کہنے لگے، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی میں ابلیس کے فخر و غرور اور اس کی سرکشی کو جانتا ہوں، اور اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اور اسے دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آدم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، وہ آسمان کی طرف سے بلند کی گئی اور لیسدار مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ مٹی اس سے پہلے گاری کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا۔ اس لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس بات کی کہ تو میرے اندر سے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے۔ بس جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور زمین سے کچھ نہ لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا، اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تھی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، بس انہوں نے بھی پناہ دے دی اور واپس لوٹ آئے اور وہی بات کہی جو جبرائیل علیہ السلام نے کہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، مگر انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ بس انہوں نے روئے زمین سے مٹی لی۔ ملک الموت نے ایک ہی جگہ سے مٹی نہ لی بلکہ مختلف مقامات سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوئے ہیں۔ ملک الموت مختلف قسم کی یہ مٹی لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا، یہاں تک کہ وہ لیسدار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کہ یہ آپس میں چپک جاتی تھی۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سوکھے گارے سے بنایا میں اسی حالت کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصے عدیم سے تلخ و شیریں مٹی لی، جس سے آدم کی تخلیق ہوئی۔ اسی وجہ سے نام آدم رکھا گیا ہے کہ وہ زمین کے اوپری حصہ
अदीम से पैदा हुए और इसी वजह से इब्लीस ने कहा था, क्या मैं इसको सजदा करूं जिसे आपने मिट्टी से पैदा किया, यानी वो मिट्टी जिसे मैं लाया हूं। इस दौरान इब्लीस उस पुतले के पास आया और अपने पांव से उसको ठोकर मारी, जिससे उसमें आवाज पैदा हुई और वो बजने लगा। इसके बाद शैतान आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के मुंह में दाखिल होकर उसकी दुबर के रास्ते बाहर निकल गया और कहने लगा, इस आवाज और मिट्टी की वजह से जिससे तू पैदा किया गया है तेरी कोई हैसियत नहीं। अगर मुझे तुझ पर कब्जा और तसर्रुफ दिया गया तो मैं तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तुझे मेरे ऊपर मुसल्लत किया गया तो मैं तेरी हुक्म अदूली करूंगा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को 40 दिन तक खमीर बनने दिया, फिर उसे अपने दोनों हाथों में जमा किया और उसके अच्छे हिस्से को दाएं हाथ में और बुरे हिस्से को बाएं हाथ में अलग अलग कर दिया। फिर दोनों हाथों की मिट्टी को आपस में खल्त मल्त कर दिया। यही वजह है कि नेक लोगों के यहाँ बद औलाद और बद लोगों के यहाँ नेक औलाद पैदा होती है। इब्ने इसहाक से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज्यादा जानता है, लेकिन कहा गया कि अल्लाह ताला ने आदम का पुतला बनाया, फिर उसे छोड़ दिया और उसे 40 रोज तक देखता रहा, यहाँ तक कि वो मिट्टी ठेकरे की तरह आवाज देने लगी और बगैर पकाए ही पुख्ता हो गई। जब ये आदम पुतला अच्छी तरह पुख्ता हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया, तो पुतले को फरिश्तों के सामने किया और कहा कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने इसके अंदर रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, जिस पर फरिश्तों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारा रब तुम पर रहमत करे। इसके बाद रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। जब पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आदम अलैहिस्सलाम रूह के टांगों में पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान करीम ने इस उजलत पसंदी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इंसान जल्दबाज मखलूक है। इसके बाद तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर का इजहार किया और काफरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, जिस चीज को मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया उसको सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोक रखा है? शैतान ने जवाब दिया, चूंकि मैं इससे बेहतर हूँ लिहाजा मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे आपने मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तू यहाँ से उतर और निकल जा, तेरे लिए तकब्बुर मुनासिब ना था, तू जलीलो ख्वार हो गया।